تاریخ کے صفحات اکثر خاموش ہوتے ہیں، لیکن جب بھی ظلم کے خلاف کسی نے تلوار اٹھائی اور آزادی کے لیے خون بہایا گیا تو انہی خاموش صفحات سے ایک آواز گونجتی ہے، ٹیپو سلطان۔ وہ ٹیپو سلطان جس نے ہندوستان کی تاریخ بدل کر رکھ دی، جس کے نام کو سن کر ہی انگریز کانپ جاتے تھے۔ ناظرین، ٹیپو سلطان 1751 میں دیوانہ حالی میں پیدا ہوا۔ دیوانہ حالی ہندوستان کی موجودہ ریاست کرناٹکا کے ڈسٹرکٹ بنگلور رورل میں واقع ہے۔ ٹیپو سلطان کا اصل نام فتح علی ٹیپو اور ان کے والد کا نام حیدر علی تھا۔ ٹیپو سلطان نے بچپن ہی میں فوج کی ٹریننگ اور سیاست کی تعلیم شروع کر دی۔ اس کے علاوہ ان کو فارسی، ہندی اور عربی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ ٹیپو سلطان کے بچپن کے دور میں مغلیہ سلطنت کمزور ہو چکی تھی اور اس کا دائرہ دہلی اور چند علاقوں تک محدود ہو چکا تھا۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی بنگال اور مدارس میں اپنے قدم جما چکی تھی۔ سراج الدولہ اور رابرٹ کلائیو کا دور چل رہا تھا اور اس کے بعد آگے چل کر 1757 میں پلاسے کی جنگ ہوئی۔ دوستو، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اس طرح ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو ٹاپک پر واپس آتے ہیں۔ ٹیپو سلطان نے اپنی زندگی میں 4 بڑی جنگیں لڑی، جنہیں تاریخ میں آنگلو میسور وار کہا جاتا ہے۔ پہلی جنگ، جسے بیٹل آف گنٹور کہا جاتا ہے، جو کہ 1767 میں لڑی گئی۔ گنٹور ساؤتھ انڈیا کے آندھرا پردیش میں واقع ہے۔ ٹیپو سلطان کے والد نے جب جنگ کا اعلان کیا تو ٹیپو سلطان نے بطور سپہ سالار حصہ لیا۔ ٹیپو پہلی مرتبہ انگریزوں کے مد مقابل آیا۔ اس نے راکٹ لانچر کا استعمال کیا۔ ٹیپو سلطان نے اس جنگ میں بہادری کے ساتھ ساتھ بہت چالاکی اور ہوشیاری سے کام لیا اور بڑے بڑے برٹش آفیسرز کو حیران کر دیا، یہاں تک کہ ایک انگریز افسر نے لکھا کہ The young prince fought like a seasoned commander, his cavalry charged like lightning، جس کا مطلب ہے ایک نوجوان شہزادہ ایک تجربہ کار کمانڈر کی طرح لڑا اور اس کی گھڑ سوار فوج بجلی کی طرح حملہ آور ہوئی۔ اس جنگ کے وقت ٹیپو سلطان کی عمر 17 سال تھی، جو کہ ایک نادان عمر ہوتی ہے۔ اس جنگ کے بعد اسے شیر دکن کا نام دیا گیا اور اس جنگ کے ساتھ ہی ٹیپو سلطان کے آزادی کے مشن کی شروعات ہو گئی۔ اس کے بعد برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے فرنچ الائنس ختم کرنے کے لیے میسور پر دباؤ ڈالا اور ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی نے ایک حکمت عملی بناتے ہوئے حیدرآباد اور مرہٹوں سے اتحاد کر لیا، جس کے نتیجے میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے میسور کے علاقوں پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں دوسری جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اس جنگ میں ٹیپو سلطان نے بطور فیلڈ کمانڈر حصہ لیا۔ اس جنگ کو بیٹل آف پولیلر کا نام دیا گیا۔ اس جنگ میں بھی ٹیپو سلطان نے خوب بہادری کے جوہر دکھائے اور برٹش فورسز کو شدید شکست کا سامنا کرنا پڑا اور برٹش جنرل بیلی کو قید کر لیا گیا۔ یہ جنگ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے اس کی سب سے ذلت آمیز جنگ تھی، یہاں تک کہ ایک برٹش ہسٹورین نے لکھا، پولیلر is the one of worst defeat of the British ever suffered in India۔ پولیلر بھارت میں ہونے والی برٹش کی شکستوں سے ایک بدترین شکست تھی۔ اس کے بعد 1782 میں ٹیپو سلطان کے والد کا انتقال ہو گیا اور پھر ٹیپو سلطان نے ایک سپریم کمانڈر کے طور پر لیڈرشپ سنبھالی۔ 4 سال بعد برٹش مجبور ہو گئے اور انہوں نے ٹیپو سلطان سے ایک معاہدہ کیا جسے ٹریٹی آف مینگلور کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت دونوں طرف کے قیدیوں کو رہا کیا جائے گا اور برٹش امن کے ساتھ رہیں گے۔ اس جنگ کے بعد ہر طرف ٹیپو سلطان کی بہادری کے قصے سنائے جانے لگے اور لوگ اسے شیر میسور کہہ کر پکارنے لگے۔ اس کے بعد 1790 میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اور ٹیپو سلطان کے درمیان تیسری جنگ لڑی گئی۔ برٹش کمپنی نے نظام حیدرآباد اور مرہٹوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، لیکن ٹیپو سلطان نے اکیلے ان سب طاقتوں کا سامنا بڑی جواں مردی سے کیا۔ یہ جنگ ٹیپو سلطان کے لیے ایک مشکل معرکہ اس وقت بنا جب مخالف افواج نے ٹیپو سلطان کے دارالحکومت سرنگا پٹم پر حملہ کیا۔
उस जंग में टीपू सुल्तान के साथ दो तरफ से गद्दारी की गई। नंबर 1, निजाम अली खान, जो कि पहली जंग में टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली के साथ था, लेकिन इस जंग में वो ब्रिटिश कंपनी के साथ मिल गया। और नंबर 2, उस जंग में मरहटों ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर टीपू सुल्तान के खिलाफ साजिश बनाई। उन्होंने शुमाली इलाकों से टीपू सुल्तान पर हमला किया। उसके अलावा जनूबी हिंदुस्तान के चंद नवाब और जागीरदार भी हुकूमत के लालच में ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल गए, जिसके नतीजे में टीपू सुल्तान की पोजीशन उस जंग में कमजोर हो गई। आखिरकार टीपू सुल्तान को 1792 में ईस्ट इंडिया कंपनी से सरंगापटम का मुआहिदा तय करना पड़ा और उस मुआहिदे के तहत आधी रियासत ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले करना पड़ी और अपने 2 बेटे भी यरगमाल के तौर पर उनके हवाले करना पड़े। फिर आगे चलकर 1799 में टीपू सुल्तान ने अपनी चौथी और आखिरी जंग लड़ी। अप्रैल 1799 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फौज और भारी असलहे के साथ सेरिंगापटम का मुहासरा कर लिया। जनरल हैरिस और आर्चर विली की क़यादत में टीपू सुल्तान के किला पर शदीद गोलाबारी की गई, लेकिन टीपू सुल्तान ने खूब बहादुरी और जिंदा दिली से उनका मुकाबला किया। फिर उस जंग में एक बहुत बड़े गद्दार का चेहरा सामने आया, मीर सादिक, जो कि टीपू सुल्तान का वजीर था। उसने चंद रुपयों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से टीपू सुल्तान की जान का सौदा किया। उसने टीपू सुल्तान की फौज का ध्यान भटकाकर ईस्ट इंडिया कंपनी की अफवाज को किले के अंदर घुसने में मदद की, लेकिन टीपू सुल्तान ने उनका बहादुरी से मुकाबला किया और जब अंग्रेज अफवाज टीपू सुल्तान पर हावी हो गई तो उन्होंने टीपू सुल्तान को सरेंडर करने का कहा। तो उस वक्त टीपू सुल्तान ने तारीख का एक मकबूल जुमला कहा, जो कि नाजरीन आपने जिंदगी में एक बार तो सुना ही होगा, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। फिर एक सिपाही ने उस पर गोली चला दी और इस तरह 1799 में टीपू सुल्तान ने जामे शहादत नोश किया और अपने खालिक हकीकी से जा मिले, लेकिन तारीख में हमेशा के लिए अपना नाम छोड़ गए और हिंदुस्तान में आजादी का एक चिराग रोशन किया, जो कि आगे चलकर 1857 में आजादी की जंग की बुनियाद बना। टीपू सुल्तान का मकबरा हिंदुस्तान के शहर सेरिंगापटम कर्नाटका में वाक़े है, जो कि सफेद संगे मरमर और स्याह सुतूनों से मुज़य्यन किया गया है। तो नाजरीन, ये थी टीपू सुल्तान की कहानी, जो कि मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने पेश की है, आपके कीमती वक्त को मद्देनजर रखते हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुक्रिया।